آج کا یہ سال ثواب کا اہتمام میرے بڑے خوبصورت بھائی فخر حیات تھیم برادران، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ عاشق رسول گدائے زہرا بطول حاجی رفاقت حیات تھیم مرحومہ مغفور، آپ کی اہلیہ، میں ان سے ذاتی حیثیت میں تعزیت مسنونہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مرحومہ کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے۔ ایک ماں کے لیے آج ہم دعا مانگنے آئے ہیں۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم دین کو اس انداز میں لے نہیں سکے جس انداز میں لینا چاہیے تھا، اور ہمیں وہ ٹیوٹر نہ ملے جو صحیح دین کے قد و قال ہم کو بتاتے، اور ابلاغ اور ارسال قرآن و سنت کے مطابق ہوتا، گفتگو میں لچھے داری اور الفاظ کی رینکنگ نہ ہوتی، بلکہ قرآن و سنت کی بات ہوتی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے آقا سے پوچھا گیا مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ اس کے پیچھے ایک علت ہے جس کے لیے سید عالم نے فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا تجھ پہ حق ہے۔ پھر فرمایا تیرے باپ کا۔ ماں کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، مگر یہ جو ون سائیڈڈ ایک پہیے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم باپ کو بھول گئے۔ دین اسلام میں جس طرح ماں کا وقار ہے، بالکل اسی طرح تیرے باپ کا وقار ہے۔ تیرے باپ کی بھی شان ہے، تیرے باپ کا بھی مقام ہے۔ اور قرآن مجید قرآن رشید میں رب تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا دونوں کا ذکر کیا۔ اگر آپ تاریخ انسانیت پہ غور کریں تو اس انسانی روح کا آغاز ایک ماں سے رہی ہے، ایک باپ سے ہے۔ آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے تولد ہے اماں جی حوا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ غور کریں، ماں حوا نظر آتی ہے تو باپ سیدنا آدم علیہ السلام نظر آتا ہے۔ اسی تاریخ کی برگردانی کریں تو ماں سیدہ ہاجرہ نظر آتی ہے، باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نظر آتا ہے۔ اسی باپ کو مزید دیکھیں تو ماں سیدہ آمینہ نظر آتی ہے، باپ سیدنا عبداللہ نظر آتا ہے۔ اور اسی چشم محبت میں آپ اسی رخ کو دیکھیں، ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہے، باپ جناب محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ جو ابھی نہیں بول سکا وہ اس جملے پہ کچھ غور کرے، ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ شاکرہ راکعہ زاکیہ عتیقہ صدیقہ عفیفہ منیفہ رافعہ مرتفیہ جگر گوشہ قلب مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا نظر آئے تو باپ مولا علی نظر آتا ہے۔ یہ ہاتھ باپ کے لیے ہے، یہ ماں کے لیے، یہ ماں کے لیے ہے، یہ باپ کے لیے۔ ان دونوں کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ کبھی ہمارا رخ باپ کی طرف ہو جاتا ہے، زیادہ میلان ہمارا ماں کی طرف رہ جاتا ہے۔ مگر دین اسلام پہ آپ غور کریں، قرآن مجید کا یہ 15واں پارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ کسی پنچایت کا یا سپریم کورٹ کا نہیں ہے، یہ سپریم لا توحید کی عدالت کا ہے، اور توحید کے گلستان میں بسنے والوں کے لیے ہے۔ اس پھول کی خوشبو محسوس کریں آپ۔ قرآن کہتا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے،
یا رب تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا اللہ تعبدو، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور کھل کے کہتا ہوں، کسی داتا، کسی بابا، کسی خواجہ، کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب کے مزار پر الہ سمجھ کر جھکے تو پھر تو فتوے کی بھی ضرورت نہیں، کافر ہو گیا، بلا تردد وہ کافر ہو گیا۔ اگر تعظیم کے لیے بھی جھکے تو فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی سماعتوں کا نور قرآن کی طرف چلا جائے، جب نبیوں کے سردار کی قبر پر سجدہ جائز نہیں، پھر کسی اور کی قبر پر کیسے جائز ہوگا؟ یہ جو کوئی کرتا ہے اس کی اپنی جہالت ہے، یہ اس کی اپنی غفلت ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری کا بھی استاد ہے، آپ صحیح حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ ایک انصاری کا اونٹ باولے کتے کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اے سید عالم، آپ اس اونٹ کی طرف مت بڑھئے، یہ تو باولے کتے کی طرح ہے۔ فرمایا کسی اور کے لیے ہوگا، تجھے پتا نہیں تیرا نبی جانوروں کا بھی نبی ہے۔ یہ دیکھنا تیرے نبی کے ساتھ بیہیویئر کیسا کرتا ہے۔ جب سید عالم سامنے گئے تو لوگوں کے دل ڈر رہے تھے، کیونکہ صحابہ کی محبت کا تقاضا یہی تھا۔ جب سرکار سامنے گئے تو اونٹ نے میرے نبی کو سجدہ کر دیا۔ میرے حضور نے ہاتھ مبارک کے ساتھ لمس کیا، پھر حضور نے فرمایا چلا جا، آج کے بعد کسی کو ڈرانا نہیں۔ چلا گیا۔ صحابہ کے جملے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں، اے اللہ کے نبی، اس جانور نے آپ کو سجدہ کیا؟ نحن احق ان نسجد لک من الجمل، اے اللہ کے نبی، یہ جانور ہو کے، یہ چار پیرا چوپایا ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ آپ نے تو ممتا کی دستار عطا فرمائی، باپ کا وقار عطا فرمایا، جینے کا رنگ عطا فرمایا، انسانیت کے خد و خال صحیح درست کر کے اے سید عالم آپ نے ہم کو عطا فرمائے۔ اے جان عالم، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے نبی نے سختی سے کہا، سختی کا یہ عالم تھا کہ چہرے پہ سرخی کے آثار نمودار ہوئے۔ فرمایا لا تسجدوا الا اللہ، سجدہ اسے کرو جسے محمد مصطفیٰ کرتا۔ یہ کس جاہل کی بات کو تم کہتے ہو یہ دین ہے؟ کوئی دین نہیں، دین وہی ہے جو میری سرکار نے بیان کیا تھا۔ آگے اب سننے والے جملے ہیں جس پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ آگے جملہ ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آپ ادھر سے سن کے نکالنے مرضی ہے، مگر میں پڑھ دینے والا ہوں، یہ لکھ لیں گے، یہ بھی لکھ لیں گے، اور اس دن رجسٹر کھلیں گے۔ جس طرح نماز فرض، جس طرح روزہ فرض، جس طرح حج فرض، جس طرح زکوٰۃ فرض، اسی طرح باپ اور ماں دونوں کی محبت فرض۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ غافل ہے، گناہگار ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے تے نماز ہے ہی نہیں، تسی مولوی پڑھو، پھر وہ کسی سکول آف تھاٹ میں مسلم نہیں رہتا، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چاروں سکول آف تھاٹ میں، خواہ وہ اہل سنت سکول آف تھاٹ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، اہل تشیع ہو، کوئی بھی ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، غافل ہے تو گناہگار ہے۔ اسی طرح ہم پنجاب میں رہنے والے پنجابی بڑا کچھ کہتے ہیں، اماں تینوں کی پتہ ہے، ابا تو تے میرا ابا ہی نہیں، اماں تو تے میری اماں ہی نہیں۔ یہ کتنے کیس آپ کے پاس اور میرے پاس روز سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی بات ہو گئی، کوئی رنجش ہو گئی، جی غصہ بڑا سی، کوئی مسئلہ ہو گیا، جی غصہ ہی بڑا سی، میں پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، اس کے تم بیٹے ہو، اس سکول کے تم سٹوڈنٹ ہو، اس کا لباس تم نے پہنا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، اگر کسی بدبخت نے یہ کہہ دیا تو تے میرا ابا ہی نہیں، پھر وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ماں کو کہہ دیا دارہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر خدمت نہ کی تو پھر گناہگار ہے۔ آپ دیکھیں فجر کے فرض کتنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، میرے نبی کی حدیث بتائے گی۔ ظہر کے فرض کتنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، حدیث بتائے گی۔ عصر کے فرض کیسے پڑھنے ہیں، حدیث بتائے گی۔ مغرب کیسے پڑھنی ہے، حدیث بتائے گی۔
عشاء کیسے پڑھنی ہے حدیث بتائے گی، تہجد کیسے پڑھنی ہے حدیث بتائے گی، اوابین کیسے پڑھنی ہے حدیث بتائے گی، اشراق کیسے پڑھنی ہے حدیث بتائے گی، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے یہ تجھ کو سلیقہ اور طریقہ سنت سے پتہ چلے گا کیسے کرنی ہے۔ مگر جب ماں اور باپ کی باری آئی نا، اللہ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے، فرمایا میرے نبی تم ذرا چپ کرو میں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جدو تیری امی یا تیرے ابا جان بوڑھے ہو جاون، کمر جھک جائے، انہاں دے مقدس بالاں اندر چاندی اتر آئے، ہڈیاں کمزور جسم نہیں ہو جائے، تیری امی تیرے ابا جی بوڑھے ہو جاویں، قرآن دے فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف اف ولا تنحرهما، ماں نو اے کہنا ابا جی نو اے ابا کہنا، نی اماں تو تے پرانے دور دی گل کرنی ہے، ابا تسی تے پڑھی نہیں، میں تے جدت لباس پہنے ہیں، میں جدید دور دا پڑھنا، زمانے دے تقاضے مینوں پتہ ہے، ذرا قرآن بھی پڑھ لئی، قرآن آدھے اپنی امی نو اپنے ابے نو تو اف تک نہیں کہہ سکتا، بڑے افسر نہیں کسے دی رینکنگ ویکھ کے نظر جھکا کے ایک نہ لیا میرا یار بڑا وڈا ہے، ایدہ عہدہ بڑا وڈا ہے، وہ ایتھے کوئی اچھی گل نہ کری، دفتر بڑا اچھا ہے، سیٹ بڑی وڈی ہے، ذرا قرآن بھی پڑھ، قرآن کیڑی سیٹ دی گل کر دے کہ سکول دی گل کر دے، قرآن دے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اپنی امی اپنے ابا جی نال جدوں بھی گل کرنی ہوئی اف تک نہ آکھی، ہاتھ بن کے نظر جھکا کے عزت دیاں ساریاں جہتاں انہاں دے قدماں وچ قربان کر کے ماں باپ نال عزت دی گل کریا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور میری اماں بھی کافر ہی ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو میں گاہے گاہے اماں کو تبلیغ کرتا رہتا، اماں تم بھی اسلام قبول کر لو، اماں تم بھی اسلام قبول کر لو۔ ایک دن اماں میری کی طبیعت پہ یہ جملے بڑے گہراں گزرے، تو کہ میں نے روز لگا رہنا ابو ہریرہ، تو میں نے روز اسلام دیا، تو حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ مکروہ کلمات کا ارتکاب حضرت ابو ہریرہ کی اماں جان نے کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی شان میں بے شک ماں ہی ہے، ماں نے جب کچھ کہا نا پھر مجھے تیش آیا، جوان بھی تھا، میں نے پھر تلوار کو نکالنے کی بجائے میرا دل تو کیا میں ماروں تلوار اور ماں کا سر اڑا دوں، پھر مجھے میرے نبی کی تربیت یاد آ گئی، پھر میرے نبی کا مجھے قرآن یاد آ گیا۔ آج ہم اپنے بیٹے کو کس مولوی صاحب کے پاس پڑھاتے ہیں، آج ہم اپنے بیٹے کو کس سکول میں پڑھاتے ہیں، اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی کرواؤ، آئی کام کرواؤ، بی کام کرواؤ، ڈاکٹریٹ کرواؤ، انجینئرنگ کرواؤ، پائلٹ بناؤ، اس کو او لیول تک لے جاؤ، جہاں تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مگر اپنے بیٹے کو اتنی جدید ترین تعلیم دینے کے بعد پھر تمہاری ایکسپٹیشن یہ رہے کہ یہ تیرا نوکر رہے گا، بھول جانا، بیٹے کو جب تک نبی کا غلام نہیں بناؤ گے تمہارے لیے عزتوں کا دروازہ کبھی نہیں کھولے گا۔ اگر بیٹے کو نبی کا غلام بناؤ گے تو جس منصب پر مرضی بیٹھا ہو تیرے ہاتھوں کو چوم کر تیرے قدموں کو چوم کر بتائے گا میری جنت بھی یہی ہے، میرا سکھ بھی یہی۔ آج یہ خیال کر پچھلے دنوں میں پنجاب یونیورسٹی کے اور گفٹ یونیورسٹی کے کچھ اسکالرز کے کلپ بڑے وائرل ہوئے فیس بک کے اوپر، انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو خدا کے لیے دین بھی سکھا لو، اگر عزت کروانی ہے تو دین سکھا لو،
حضرت ابو ہریرہ نے ماں سے رشتہ توڑ دیا، فرمایا مارتا نہیں ہوں، کیونکہ نبی کی تعلیم تھی اف نہیں کہہ سکتے تم، یہ قرآن تھا نا، اف نہیں کہہ سکتے۔ یہ کس سکول میں ہے؟ یہ آکسفورڈ کے پاس ہے، یہ کسی اور ادارے کے پاس نصاب ہے؟ یہ نصاب ہے تو فقط سید عالم کے قرآن کا نصاب ہے۔ یہ تیری کتاب کا اعزاز ہے۔ لوگاں دے ماں پیو بڑھے ہو جان اولڈ ہوم میں جمع کروا کے آتے ہیں، میرے نبی منبر پہ چڑھتے ہوئے کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ اے اللہ کے نبی، آج دعا مانگنے والا کو نظر نہیں آیا، آپ آمین کیسے کہہ رہے تھے؟ فرمایا صحابہ، جبریل دعا کر رہا تھا، حسین کا نانا آمین کہہ رہا تھا۔ حضور جبریل نے کیا دعا کی؟ فرمایا جبریل یہ دعا کر رہا تھا جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا، خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، اس پہ لعنت ہو، اس پہ لعنت ہو، اس پہ لعنت ہو۔ میں حسین کا نانا آمین کہہ رہا تھا۔ مر جانا ہے، روز اسی آنے مر جانا ہے، پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہمارے رخ کیا ہوتے ہیں، ہمارا دل کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے نا، میرے حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں میری ماں نے آپ کو کچھ کہا ہے، نہ زیبا کلمات، آج میں ماں نو چھڑ کے آ گیا۔ اب یہ ہے دین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ خبردار، لا دا امت، مانو نہ چھڑی، تیرا نبی رشتے توڑن نہیں آیا، تیرا نبی رشتے جوڑن آیا ہے۔ انی گل سنن دی دیر ہے، ہاتھ کھڑے کر کے میری سرکار دی پاک بارگاہ وچ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے وقت غنیمت جانے فوراً عرض کر دی تھی، ادعو اللہ گئی احدی امبی ہریرہ، اللہ دے نبی یہ رشتے توڑن نہیں آئے، جوڑن آئے ہو، تو میرا جو میری ماں نے اسلام دی ہدایت دی، دعا کر دیو تیرے رب کدی تیری گل موڑی نہیں۔ اے میرے کریم نبی، اے میرے رحیم نبی، اے میرے عظیم نبی، لوگوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستیت اللہ بلند کیتے گئے، اللہم ہدی امبی ہریرہ، میری سرکار نے ید اللہ والے، کرم والے، عصمت والے، نور والے، فضل والے، چٹے گورے سونے ہاتھ بلند کیتے گئے۔ ابو ہریرہ دی مالی دعا منگی ہے، جناب ابو ہریرہ آمین کوئی نہیں آکھی، گھر ول دوڑ لگائی، گھر ول نسپینے، صحابہ ہاتھ پکڑ کے کہنے ابو ہریرہ اللہ دے نبی دعا دا کہہ کے خود توڑ پیائے، آمین کے کہلے۔ فرما لوگوں میں بکھنا چاہنا، اج پہلے گھر میں جانا، یہ مصطفیٰ دی دعا جانا۔